کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 43۔ مدائن میں پرویز کی فوج اور رعایا کو ایک فوری خطرے نے اپنے حکمران کے جھنڈے تلے جمع کر دیا تھا، لیکن اب یہ خطرہ ٹل چکا تھا اور یہ لوگ انتہائی نفرت اور حقارت کے ساتھ اس حکمران کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی بزدلی اور بے تدبیری نے ایران کی عظیم ترین فتوحات کو عبرتناک شکستوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ نوشیروان کا پوتا اب وہ دیوتا نہیں تھا جس کی سلامتی، عزت اور اقبال کے لیے ایران کے آتش کدوں میں دعائیں مانگی جاتی تھیں، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس کی نحوست سے نجات حاصل کرنا اہل ایران کے لیے وقت کا ایک اہم ترین مسئلہ بن چکا تھا۔ مدائن کی گلیوں اور بازاروں میں صبح و شام اس قسم کے نعرے سنائی دیتے تھے: پرویز سین کا قاتل ہے، پرویز نینوا کی شکست اور دہشت گرد کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ سربار اور اس کے لشکر نے پرویز کی شرمناک سازشوں سے تنگ آ کر جنگ سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ ایران کے لاکھوں جوان جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ اب ہم ایک شفاق بادشاہ کی تسکین کے لیے زیادہ خون مہیا نہیں کر سکتے۔ ایران کو امن کی ضرورت ہے۔ سین ہرکل کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر آیا تھا، لیکن پرویز نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمارا دشمن ہرکل نہیں، پرویز ہے۔ رومی نئے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اب ان کے ساتھ مصلحت کی یہی صورت ہے کہ ہم پرویز سے نجات حاصل کریں۔ پرویز سے عوام کے جذبات پوشیدہ نہ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی تباہ حال رعایا اسے نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ اپنے حال کے متعلق اس کی پریشانی اور مستقبل کے متعلق مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے ذہنی اور جسمانی قوا مفلوج ہو چکے تھے۔ اب اسے شراب کے نشے میں بھی ان لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں جو اس کے حکم سے تختہ دار پر کھینچے گئے تھے۔ بالآخر ایک دن اس نے اپنے امراء کو بلایا اور ان کے سامنے اپنے عزیز ترین بیٹے مرتضیٰ کے سر پر تاج رکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن امراء کے نزدیک ایک شکست خوردہ بادشاہ کے حکم کی ہر خواہش بے معنی تھی۔ ان کے ایک بااثر گروہ نے پرویز کے ایک اور بیٹے شیرویہ کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر لیا۔ یہ نوجوان جو اپنے باپ سے کہیں زیادہ شفاق تھا، ایران کے تخت و تاج کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا تھا۔ اس نے امراء کو انعامات اور سپاہیوں کو زیادہ تنخواہ کا لالچ دیا اور ایک طویل جنگ کے آلام و مصائب سے دل برداشتہ عوام کو یہ مژدہ سنایا کہ میں تمہیں امن دوں گا۔ کسریٰ کو اس وقت ہوش آیا جب شیرویہ کی سازش کامیاب ہو چکی تھی اور مدائن کے سپاہی، امراء اور عوام اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے تھے۔ پرویز نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اسے مدائن کے دروازے سے باہر نکلنے کا موقع نہ دیا اور پکڑ کر شیرویہ کے سامنے لے آئے۔ شیرویہ نے اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے اپنے 18 بھائیوں کے سر قلم کروا دیے اور اس کے بعد اسے مدائن کے قید خانے کی ایک تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ اور اس تاریک کوٹھڑی میں کچکلاہ ایران کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے جیتے جی قبر میں اتار دیا گیا ہو۔ اپنی زندگی میں ہزاروں بے گناہ انسانوں کو جو اذیتیں اس نے پہنچائی تھیں، وہ اسے اپنے بیٹے کے ہاتھوں پہنچ رہی تھی۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں اسے اپنی التجاؤں، چیخوں اور سسکیوں کے جواب میں صرف اپنی آواز سنائی دیتی تھی۔ روئے زمین کا انتہائی با اختیار، انتہائی مغرور اور انتہائی ظالم انسان اب اپنی بے بسی، عجز اور مظلومیت کی انتہا دیکھ رہا تھا۔ شیرویہ نے اپنے باپ کو زندگی کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے 5 دن کسی موزوں قاتل کی تلاش میں گزار دیے۔ بالآخر اسے ہرمز نامی ایک نوجوان نے، جس کے باپ کو پرویز نے قتل کروایا تھا، اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا: ایک بیٹے کے لیے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لینا جائز اور درست ہے۔ شیرویہ نے جواب دیا: تم اپنے باپ کا انتقام لے سکتے ہو۔ ہرمز قید خانے میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد ایک کوٹھڑی سے ایران کے تاجدار کی آخری چیخ سنائی دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد قاتل اپنی خون آلود قبا تبدیل کیے بغیر شیرویہ کے سامنے کھڑا یہ کہہ رہا تھا: عالی جاں، آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، میں اپنے باپ کا انتقام لے چکا ہوں۔ شیرویہ کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا: تم اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لے چکے ہو، لیکن میں نے ابھی تک اپنے باپ کے قاتل سے انتقام نہیں لیا۔ ہرمز کے چہرے پر اچانک موت کی زردی چھا گئی اور وہ چلایا: عالی جاں، میں نے صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔
شیربیا نے مسلح پہرے داروں کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر ہرمز کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر 4 آدمیوں کی تلواریں بلند ہوئیں، ایک چیخ سنائی دی اور اس کے بعد ایک لاش شیربیا کے قدموں میں تڑپنے لگی۔ دستگرد کے قید خانے میں 2 سال گزارنے کے بعد عاصم نے اپنی اسیری کے دنوں اور ہفتوں کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ قید کے ابتدائی ایام میں اس کے ساتھ تورج اور مہرداد کی ملاقات کا یہ اثر تھا کہ قید خانے کا داروغہ اسے بہتر سلوک کا مستحق سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس کے بعد سین کے ساتھ عقیدت رکھنے والے چند اور فوجی افسروں نے بھی داروغہ کی وساطت سے اس کے ساتھ درپردہ ملاقاتیں کی تھیں، اور ان کے طرز عمل نے داروغہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر کبھی حالات نے پلٹا کھایا تو فوجی سرداروں کا ایک با اثر گروہ جو سین کو مظلوم سمجھتا ہے اس شخص کو فراموش نہیں کرے گا جو سین کا وفادار دوست یا ساتھی ہونے کے جرم کی سزا بھگت رہا ہے۔ چنانچہ وہ عاصم کے ساتھ عام قیدیوں کی نسبت زیادہ دلچسپی لینے لگا، اور چند ملاقاتوں کے بعد اس کی دلچسپی ایک گہرے انس میں تبدیل ہونے لگی۔ ابتدا میں وہ دستگرد کے عوام کی طرح سین کی المناک موت کو ایک غدار کی موت سمجھتا تھا، لیکن عاصم کی باتیں سننے کے بعد اس کے خیالات یکسر تبدیل ہو چکے تھے اور وہ عاصم پر اور زیادہ مہربان ہو چکا تھا۔ تاہم اس کا نیک سلوک عاصم کے آلام و مصائب کا علاج نہ تھا۔ ماضی کی تمام یادوں سے کنارہ کش ہو کر اور مستقبل کی تمام امیدوں سے زندگی کے رشتے توڑ کر ایک قیدی کے حال پر کانے ہو جانے کا تصور بھی اسے ناقابل برداشت محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور قید خانے کے داروغہ نے اندر داخل ہو کر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے 2 دن سے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عاصم نے بے اعتنائی سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ داروغہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے اور میں نے آئندہ تمہیں اپنے گھر سے کھانا بھجوانے کا انتظام کیا ہے۔ عاصم نے داروغہ کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ جیسا بد نصیب اگر چند مہینے یا چند برس اس کوٹھڑی میں ایڑیاں رگڑتا رہے تو آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ داروغہ نے جواب دیا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری صحت کا خیال رکھوں۔ آج سے تمہیں صبح و شام قید خانے کی 4 دیواری کے اندر کھلے بندوں گھومنے پھرنے کی اجازت ہو۔ عاصم کی آنکھوں میں اچانک امید کی روشنی جھلکنے لگی، لیکن داروغہ نے اچانک اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، تمہیں اس رعایت سے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس قید خانے میں 300 آدمی ایسے ہیں جو شہنشاہ کے حکم سے یہاں لائے گئے ہیں اور جنہیں صرف کسریٰ کے حکم سے رہا کیا جا سکتا ہے۔ ان قیدیوں کی اکثریت ایران کے ان بااثر خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے جن سے حکم عدولی یا بغاوت کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ شہنشاہ کو اس بات کا یقین ہے کہ جب تک یہ لوگ قید میں ہیں اور جب تک ان کے دوستوں، عزیزوں یا رشتہ داروں کو یہ خوف دلایا جا سکتا ہے کہ ان کی قید کو ہر وقت موت کی سزا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ بغاوت کی جرات نہیں کریں گے۔ مجھے ان قیدیوں کی صحت اور سلامتی کے علاوہ یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے کہ جب کسریٰ انہیں یاد فرمائے گا تو میں انہیں حاضر کر دوں، اور اگر مجھے اس ذمہ داری کے قابل سمجھا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 5 بچے ہیں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اگر میری غفلت یا کوتاہی کے باعث کوئی قیدی فرار ہو جائے تو ان 5 بچوں کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور ان کے علاوہ میرے تمام دوستوں اور عزیزوں کو بھی بدترین سزاؤں کا مستحق سمجھا جائے گا۔ میں اگر تمہیں اس قید خانے میں گھومنے پھرنے کی رعایت دے رہا ہوں تو اس کی وجہ میرا یہ اطمینان ہے کہ تم اپنی آزادی کے بدلے میرے بال بچوں اور عزیزوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کرو گے۔ پھر مجھے یہ اطمینان بھی ہے کہ اگر تم فرار ہونے کی کوشش بھی کرو تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عاصم، تمہیں اپنے مستقبل کے متعلق اس قدر نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کسریٰ نے پہلی بار میدان جنگ میں چند ناکامیوں کا سامنا کیا ہے۔ ممکن ہے کہ رومیوں کی کامیابیوں سے وہ ایسی شرائط پر صلح کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے جو ان کے لیے قابل قبول ہوں۔ اس صورت میں اگر رومیوں نے تمہاری خدمات کا لحاظ کیا تو ان کے لیے تمہاری رہائی کا مطالبہ منوانا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ کی طوالت سے تھکے ہوئے سپاہیوں کے اضطراب کے باعث ایران کو کسی اندرونی انقلاب کا سامنا کرنا پڑے اور سین کا کوئی دوست تمہارے لیے اس قید خانے کا دروازہ کھول دے۔ تم نے ایک دن عرب کے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا ذکر کیا تھا، اور ارمیہ کی تباہی کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا زمانہ آ رہا ہے۔ تمہیں حوصلے سے کام لینا چاہیے، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ داروغہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا
اور عاصم کو پھر ایک بار دستگرد کے قید خانوں سے کوسوں دور نئے راستوں اور نئی منزلوں کے چراغ دکھائی دینے لگے۔ فسطینہ، فسطینہ، اس نے اپنے دل میں کہا، کیا تم میرا انتظار کر سکو گی؟ اور پھر یکایک اس کے تصورات کی دنیا میں فسطینہ کی مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ اس شام وہ قید خانے کی وسیع چار دیواری کے اندر گھوم رہا تھا اور چند دن بعد کئی قیدیوں سے باتیں کرنے کے بعد وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ جبر اور ظلم کی اس بستی میں وہ اکیلا نہیں۔ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سے زیادہ مظلوم ہیں۔ چند ماہ اور گزر گئے۔ پھر ایک دن عاصم کو یہ معلوم ہوا کہ رومی لشکر نینوا کے میدان میں ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد دستگرد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد کسریٰ نے دستگرد سے راہ فرار اختیار کی تو عاصم یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کی مصیبت کا دور ختم ہونے والا ہے۔ قید خانے کا داروغہ بھی اسے یہ اطمینان دلا چکا تھا کہ جب رومی شہر کے قریب پہنچ جائیں گے تو میرے لیے قید خانے کے دروازے کھول دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن کسریٰ کو مدائن میں اطمینان کا سانس لیتے ہی اپنی فوج اور کنیزان حرم کے علاوہ ان قیدیوں کی فکر ہوئی جو دشمن کے ساتھ مل کر اس کے لیے بدترین خطرات پیدا کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہرقل کی آمد سے 3 دن قبل ان لوگوں کو 500 سپاہیوں کی ننگی تلواروں کی حفاظت میں قید خانے سے نکال کر مدائن سے چند میل دور ایک پرانے قلعے کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ اس قلعے کے محافظ کا نام مہران تھا اور وہ ان سنگ دل لوگوں میں سے تھا جو اپنے حکمران کے انتہائی ظالمانہ احکام کی تعمیل میں بھی ایک لذت محسوس کیا کرتے تھے۔ اور کسریٰ اسے یہ حکم دے چکا تھا، اگر مدائن کو کوئی خطرہ پیش آیا تو ان قیدیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے تمہیں ہماری طرف سے کسی نئی ہدایت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دستگرد کے قید خانے کے داروغہ کو، جس سے عاصم کو کسی بھلائی کی امید ہو سکتی تھی، ان سپاہیوں کی نگرانی سونپ دی گئی تھی جو شاہی خزانہ نکال کر مدائن لے جا رہے تھے۔ عاصم نے اپنے مستقبل کے افق پر امید کی جو روشنی دیکھی تھی اسے پھر ایک بار مایوسی کی گھٹائیں اپنے آغوش میں لے چکی تھی۔ اس قلعے میں اسے یہ معلوم نہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ پہرے داروں کو قیدیوں سے ہم کلام ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وہ کئی دن انتہائی کرب و اضطراب کی حالت میں رومیوں کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئے۔ وہ اکثر یہ سوچا کرتا تھا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ قیصر دستگرد سے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلا گیا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے کسی جنگ میں شکست ہو گئی ہو؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ مدائن میں اپنے جھنڈے گاڑنے کے بعد اس کے تھکے ہوئے سپاہیوں نے اس غیر اہم قلعے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو؟ قلعے کے محافظ نے قیدیوں کو گری ہوئی دیواریں مرمت کرنے اور خندقیں گہری کرنے کے کام پر لگا دیا تھا اور پہرے دار ہاتھوں میں کوڑے لیے ہر وقت ان پر مسلط رہتے تھے۔ اگر کوئی بھوک، پیاس یا تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر گر پڑتا تو اس پر بے تحاشا کوڑے برسائے جاتے تھے۔ غذا کی کمی اور کام کی زیادتی اور پہرے داروں کے وحشیانہ سلوک کے باعث کئی قیدی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے اور ہر ہفتے مرنے والوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک رات چند قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پہرے داروں کو بروقت پتہ چل گیا۔ چنانچہ انہوں نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا۔ وہ قیدی جنہوں نے مزاحمت کی کوشش کی مسلح سواروں کے ہاتھوں مارے گئے، 4 گرفتار کر لیے گئے اور صرف 2 ایسے تھے جو دریائے دجلہ عبور کرنے کے بعد روپوش ہو گئے تھے۔ گرفتار ہونے والے 4 آدمیوں کو قلعے کے دروازے کے عین سامنے پھانسی دے دی گئی اور کئی دن تک ان کی لاشیں وہیں لٹکی رہیں۔ پھر ایک دن جب یہ لاشیں ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، سرپٹ سواروں کا ایک دستہ قلعے کے دروازے کے سامنے رکا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی نے، جو اپنے لباس سے کوئی بڑا افسر معلوم ہوتا تھا، فصیل پر سے نیچے جھانکنے والے پہرے داروں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، دروازہ کھولو، ہمیں شہنشاہ نے بھیجا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور قلعے کا محافظ چند سپاہیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ عمر رسیدہ آدمی نے کسی توقف کے بغیر پوچھا۔ چند ثانیے قلعے کے محافظ کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ بالآخر اس نے کہا، تم ساسان ہو، تم اس قلعے سے فرار ہو گئے تھے۔ ساسان نے کہا، اگر چند دنوں میں تمہارا حافظہ بہت زیادہ کمزور نہیں ہو گیا تو میرے 2 اور ساتھی اس جگہ موجود ہیں۔ قلعے کے محافظ نے باقی سواروں کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہیں 2 آدمیوں پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، انہیں گرفتار کر لو۔ ساسان نے کہا، نہیں، تمہارے آدمی شہنشاہ کے سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اب میں قلعے کا محافظ ہوں اور میں تمہاری گرفتاری کا حکم دیتا ہوں۔ قلعے کا محافظ غصے اور اضطراب کی حالت میں کبھی اپنے آدمیوں
اور کبھی ان سواروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ساسان نے مڑ کر ایک فوجی افسر کی طرف دیکھا اور اس نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر قلعے کے محافظ کو ایک مراسلہ پیش کرتے ہوئے کہا، یہ درست کہتے ہیں، تم ایران کے نئے شہنشاہ کا حکم نامہ دیکھ سکتے ہو۔ مہران نے مراسلہ لے کر کھولا، پڑھا اور اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی۔ ساسان نے قلعے کے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، ایران سے پرویز کی حکومت ختم ہو چکی ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنے نئے حکمران کی اطاعت کرو۔ مدائن یہاں سے زیادہ دور نہیں، اگر تم میں سے کسی کو میری باتوں پر شبہ ہے تو میں اسے وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ مہران نے کہا، میں کسی اور کو بھیجنے کی بجائے خود مدائن جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، ہم تمہیں کسی اور جگہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ ساسان نے یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ 4 آدمی گھوڑوں سے اترے اور انہوں نے مہران کے ہاتھ باندھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کے دروازے کے سامنے ہڈیوں کے 4 بوسیدہ ڈھانچوں کے ساتھ ایک تازہ لاش لٹک رہی تھی۔ اگلے دن وہ پہرے دار جو قیدیوں کو بدترین اذیتیں پہنچانے میں ایک راحت محسوس کرتے تھے، فصیلیں مرمت کرنے اور خندق کھودنے کے کام پر لگے ہوئے تھے، اور چند قیدی جن کے ہاتھوں میں بیلچے اور ٹوکریوں کی بجائے کوڑے دیے گئے تھے ان کی نگرانی پر مامور تھے۔ اب ایران کے انقلاب کی خبر کسی سے پوشیدہ نہ تھی۔ 4 دن بعد مدائن سے ایک ایلچی آیا اور اس نے یہ خبر دی کہ پرویز کو مدائن کے قید خانے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ساسان، جس نے اپنی زندگی کے 10 سال پرویز کی قید میں گزارے تھے، شمالی ایران کے ایک بااثر قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ شیرویہ سے ان قیدیوں کی رہائی کے مکمل اختیار لے کر آیا تھا جن کے قبیلوں اور خاندانوں کی دوستی اس کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ایک ہفتہ کے اندر اندر قریباً 150 قیدی جنہوں نے ایران کے نئے حکمران کی اطاعت کا حلف اٹھایا تھا اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، اور ان کی جگہ لینے کے لیے مدائن سے آئے دن نئے قیدیوں کی ٹولیاں پہنچ رہی تھیں۔ پرانے قیدیوں میں صرف وہ لوگ رہ گئے تھے جو دور دراز کے صوبوں سے تعلق رکھتے تھے اور جنہیں رہا کرنے سے قبل ان کے سرکش عزیزوں اور رشتہ داروں سے اطاعت اور فرمانبرداری کی ضمانت لینے کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ عاصم کا معاملہ عام قیدیوں سے مختلف تھا۔ دستگد سے اس قلعے میں منتقل ہونے والے قیدیوں کے جرائم اور سزاؤں کے متعلق یادداشت کی کتاب میں اس کے نام کے ساتھ رومی جاسوس کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور اس کی رہائی کا حکم دینا ساسان کے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ کئی دن انتظار کے بعد عاصم کو ساسان کے سامنے پیش کیا گیا، اور ساسان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو، میں تمہارے حالات سے پوری واقفیت حاصل کر چکا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ شیرویہ کی اجازت کے بغیر میں تمہیں رہا نہیں کر سکتا۔ قیدیوں کی کتاب میں تمہارے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ تم رومیوں کے جاسوس ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ الزام غلط ہے، لیکن جب تک مدائن پر رومیوں کے حملے کا خطرہ موجود ہے، کسی کو تمہاری حمایت میں آواز بلند کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ میں تمہیں یہ خوشخبری دے سکتا ہوں کہ ایران کا نیا حکمران ہر قیمت پر رومیوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، اور مدائن کے اکابر کا ایک وفد تبریز کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ قیصر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یروشلم کی صلیب بھی رومیوں کو واپس دی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے وفد کو کامیابی ہوئی تو ایران کی نئی حکومت اس شخص کے دوست اور ساتھی کو فراموش نہیں کرے گی جس نے اپنی جان پر کھیل کر ایران کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ پھر اگر تمہارے رومی دوست تمہیں بھول نہیں گئے تو مجھے یقین ہے کہ وہ مصالحت کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمہاری رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ عاصم نے مغموم لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روم اور ایران کی مصالحت کے بغیر میری رہائی کی کوئی صورت نہیں؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، لیکن تمہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب اسے اپنے گرد و پیش سے اطمینان نصیب ہوگا تو میں بذات خود اس کی خدمت میں حاضر ہو کر تمہارا مسئلہ پیش کروں گا۔ عاصم نے کہا، میری سب سے بڑی امید تھی کہ تورج مجھے فراموش نہیں کرے گا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ کیا آپ اسے یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں؟ جب میں سین کے ساتھ دستگد پہنچا تھا تو وہ وہاں کی افواج کا سپہ سالار تھا۔ ساسان نے کہا، تورج مر چکا ہے۔ جب رومی نینوا کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ کمک لے کر گیا تھا اور جنگ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ساسان کے ساتھ اس ملاقات کے بعد عاصم کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو ایک لک و دک صحرا کے بے نشان راستوں پر سفر کر رہا تھا۔ سین، جس نے اسے افق کی دھندلی لکیروں کے پیچھے دوڑنا سکھایا تھا، اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ فسطینہ نے اسے زندگی کی تڑپ اور ولولے عطا کیے تھے، لیکن اب اسے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ اکثر اپنے دل سے یہ سوال کرتا تھا کہ اس قلعے سے باہر وہ کون سی جگہ ہے جہاں مجھے امن اور راحت نصیب ہو سکتی ہے۔
اگر فسطینہ اس دنیا میں نہیں تو میں آزاد ہو کر کہاں جا سکتا ہوں؟ 2.5 مہینے اور گزر گئے۔ پھر ایک شام ساسان کے پاس کوئی ایلچی آیا اور وہ رات کے پچھلے پہر مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ 10 دن بعد ایک صبح عاصم اپنے کمرے سے باہر چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے اس کے قریب آ کر اطلاع دی، ساسان نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ وہ مدائن سے واپس آ گئے ہیں؟ جی ہاں۔ کب؟ وہ آدھی رات کے قریب یہاں پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عاصم ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ ساسان کے ساتھ ایک اور ضعیف العمر آدمی جس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی بیٹھا ہوا تھا۔ تم انہیں جانتے ہو؟ ساسان نے عاصم کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ عاصم نے غور سے عمر رسیدہ آدمی کی طرف دیکھا اور متذبذب سا ہو کر بولا، آپ کو ایک قیدی کی یادداشت کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ اب میرے دل میں صرف اپنے آلام و مصائب کی یاد باقی رہ گئی ہے۔ عمر رسیدہ آدمی نے کہا، میرا نام مہرداد ہے اور تم ایک قیدی نہیں ہو۔ عاصم چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور تشکر کے جذبات اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسو بن کر چھلکنے لگے۔ مہرداد نے کہا، تم آزاد ہو اور قید خانے کے دروازے پر ایک گھوڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عاصم نے ساسان کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا، کیا میں سچ مچ آزاد ہوں؟ ہاں، تم آزاد ہو۔ مدائن کے اکابر کا جو وفد کیسر کے پاس پہنچ گیا تھا، میرا اولین مقصد شہنشاہ کے سامنے تمہاری رہائی کا مسئلہ پیش کرنا تھا، لیکن مجھے ان کی خدمت میں پیش ہونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ شہنشاہ سے تمہاری رہائی کا فرمان ایک ایسے بزرگ نے حاصل کیا ہے جو اس وفد کے ساتھ گیا تھا۔ ساسان نے یہ کہہ کر میز سے ایک کاغذ اٹھایا اور عاصم کے ہاتھ میں دے دیا۔ عاصم نے تشکر آمیز نگاہوں سے ساسان کی طرف دیکھا اور پھر پہرے دار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ وہ بزرگ کون ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مہرداد نے جواب دیا، میں اگر کوشش نہ کرتا تو بھی چند دنوں یا چند ہفتوں تک تمہاری رہائی یقینی تھی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ اس سے قبل تمہارے حال پر توجہ دینے کا موقع نہ ملا۔ عاصم نے پوچھا، آپ ان رومیوں سے ملے تھے جو سین کے ساتھ دستگرد آئے تھے؟ نہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ میری واقفیت نہیں تھی۔ آپ سے کسی رومی نے بھی میرے متعلق نہیں پوچھا؟ نہیں، وہاں کسی نے تمہارا ذکر نہیں چھیڑا۔ جب ہم کیسر کے پڑاؤ میں داخل ہوئے تھے تو وہاں فتح کی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ عاصم کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ ساسان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے رومی دوستوں نے تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ اتنی عظیم فتوحات کے بعد لوگ اپنے ماضی کے دوستوں اور ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اگر میرے دوستوں میں سے کوئی کیسر کے ساتھ ہوتا تو وہ آپ سے میرے متعلق ضرور پوچھتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سین اپنی بیوی اور بچے خلقدون چھوڑ آیا تھا؟ مہرداد نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ ان کے متعلق میں نے صرف یہ سنا ہے کہ سین کے قتل کے بعد پرویز نے اس کی بیوی اور لڑکی کے متعلق یہ حکم بھیجا تھا کہ انہیں دستگت پہنچا دیا جائے، لیکن پرویز کا حکم پہنچنے سے 2 دن قبل وہ کہیں روپوش ہو چکی تھی۔ قلعے کے محافظ صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ شام کے وقت سیر کے لیے نکلی تھی اور پھر واپس نہیں آئی تھی۔ ان کا ایک نوکر بھی ان کے ساتھ ہی لاپتہ ہو چکا تھا۔ عاصم نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ کیسر کے ایلچی جو دستگرد آئے تھے وہ بخیریت قسطنطنیہ پہنچ گئے تھے؟ ہاں، انہیں ہمارے سپاہیوں نے بحفاظت باسفورس کے پار پہنچا دیا تھا، لیکن پرویز نے جن ایرانیوں کو خراج وصول کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا ان کے متعلق ہمیں کئی مہینوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ عاصم نے پوچھا، کیا کیسر کے ایلچیوں نے واپسی پر خلقدون قیام کیا تھا؟ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔